صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل کی ہیں۔ صراط کا مطلب ہے راستہ، الذین انعمت علیہم کا مطلب ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ آیت ان لوگوں کے راستے کی نشاندہی کرتی ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے احکام پر عمل کیا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری۔ یہ وہ راستہ ہے جو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے۔ یہ راستہ ایمان، تقوی اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے ایک مومن اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے انہی لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ نے اپنی خصوصی رحمتیں اور انعامات نازل کیے ہیں، تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ یہ آیت سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا مقصد مومنین کو یہ سکھانا تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کریں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہ آیت مومنین کو اللہ کی اطاعت اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایک شخص جو کامیابی کی تلاش میں ہے وہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا اور اللہ کی رضا حاصل کی تاکہ وہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ ایک نوجوان جو زندگی میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اپنے معاشرے کے نیک اور کامیاب لوگوں کی مثال اپنانا چاہتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں بھی نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک انسان جو حقیقی خوشی اور سکون کی تلاش میں ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اسے ان لوگوں کے راستے پر چلائے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کیا، تاکہ وہ بھی دل کا سکون اور اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ ایک مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے ان لوگوں کے راستے پر چلائے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمت اور انعامات کا مستحق بن سکے۔ ایک شخص جو دنیاوی فتنوں اور گمراہیوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اسے ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، تاکہ وہ غلط راستے سے محفوظ رہے۔ اس آیت کا تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سے ان لوگوں کے راستے کی ہدایت طلب کرنا چاہیے جنہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری۔ صراط الذین انعمت علیہم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے اور اللہ سے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلائے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنا جو اللہ کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرے، ہماری زندگی کو سکون، خوشی اور کامیابی سے بھر دے گا۔ اللہ سے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی پیروی کی تعلیم، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے نیک راستے کا انتخاب، گمراہی سے بچنے اور صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب۔ معاشرتی رہنمائی، ہمیں اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو رول ماڈل کے طور پر اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ روحانی تربیت، اپنی روحانی تربیت کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کی۔ مشکلات میں رہنمائی، جب ہم مشکلات کا سامنا کریں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جنہوں نے صبر،
حوصلہ اور استقامت سے اللہ کی رضا حاصل کی۔ نیک اعمال کی طرف رغبت، ہمیں نیک اعمال کی طرف رغبت اور اللہ سے ان اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہیں۔ غلطیوں سے بچنے کا ذریعہ، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں غلطیوں اور گمراہی سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے ان لوگوں کے راستے پر چلنے